السلام علیکم۔ شادی کا جوڑا میری آج کی کہانی کا نام، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ سویرا کا تعلق لڑکیوں کی اس خاص کیٹیگری سے تھا جو بہت بچپن سے ہی اپنے لیے کسی شہزادے کا خواب دیکھنے لگتی ہیں، اپنے لیے ایک لال جوڑے کا خواب۔ یہ خواب اس نے بھی بہت کم عمری سے دیکھنا شروع کر دیا، لیکن یہ خواب اور اس کا حصول اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اسے ایک عمر درکار تھی اس کے حصول کے لیے۔ وہ ایک عام مزدور کی بیٹی تھی، بمشکل میٹرک ہی کر پائی کہ گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے نرسنگ کورس کیا اور ایک سرکاری اسپتال میں نرس بھرتی ہو گئی۔ اس طرح وہ اپنے والد کے ساتھ گھر کے معاشی معاملات میں ہاتھ بٹانے لگی۔ مہنگائی کے دور میں اپنے سے چھوٹے 5 بہن بھائیوں کی تعلیم، کرائے کا گھر، یہ سب بہت مشکل ہونے لگا تو سویرا کو سرکاری اسپتال کی طرف سے رہائش کے لیے 2 کمروں کا ایک کوارٹر الاٹ کروانا پڑا اور سب کو لے کر وہ وہاں منتقل ہو گئی۔ یوں وہ پورا دن کسی مشین کی طرح کام کرتی، زیادہ پیسوں کے لیے نائٹ شفٹ کرتی تاکہ اس کے بھائی اچھی تعلیم حاصل کر کے انہیں اس غربت سے نکال سکیں۔ جب اس سے چھوٹے صفدر نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر لی اور دھکے کھانے کے باوجود بھی ملازمت نہ ملی تو سویرا نے کچھ ڈاکٹروں سے کہہ سن کر صفدر کو کویت میں اچھی نوکری دلوا دی۔ سب گھر والے بہت خوش تھے کہ صفدر باہر چلا جائے گا، اب پیسہ آئے گا تو حالات بدل جائیں گے۔ اسی دوران سویرا کے لیے بھی رشتے آتے رہے، لیکن ماں باپ کے ہاتھ بندھے تھے کیونکہ وہ سویرا کے الاٹڈ کوارٹر میں ہی رہائش پذیر تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹے سیٹ ہوں، وہ اپنا الگ گھر لیں تو سویرا کی شادی کریں۔ سویرا بھی لال جوڑے کا خواب دل میں بسائے صفدر اور واجد کی اچھی تنخواہوں پر امید لگائے بیٹھی تھی اور اپنی کولیگز سے شادی کے استفسار پر کہتی کہ اب تو میں شادی تبھی کروں گی جب میرے بھائی یہ گھر سنبھال لیں گے، ماں باپ کو سنبھال لیں گے، اور وہ وقت اب بہت دور نہیں۔ صفدر نے کویت جانے کے بعد کچھ عرصہ تو باقاعدگی سے پیسے بھیجے، جس سے گھر میں تھوڑی سی خوشحالی آئی، لیکن سال کے بعد ہی اس کے خطوط میں مہنگائی کے گلے شکوے اور پیسے کی تنگی کے رونے شروع ہو گئے۔ اب وہ بہت تھوڑے سے پیسے بھیجتا کہ یہاں پر میرا گزر بسر کرنے کے بعد بس اتنا ہی بچتا ہے۔ کسی نہ کسی بہانے الٹا سویرا سے ہی کچھ پیسے منگواتا، جو کہ وہ بہت مشکل سے ہسپتال سے ایڈوانس تنخواہیں لے کر اکٹھے کر کے اسے بھیجتی۔ واجد نے بھی BCom کیا تو سویرا نے اپنے تعلقات سے اسے ریلوے میں کلرک کی سرکاری نوکری دلوا دی۔ پہلی تنخواہ کے ساتھ ہی واجد نے اماں کو اپنی پسند کی لڑکی کا رشتہ بھیجنے کا مطالبہ کر دیا۔ اماں تو ماں تھی، انہیں سویرا کی فکر تو تھی، لیکن جوان بیٹے کو نہ کہہ کر کسی غلط راہ پہ نہیں ڈال سکتی تھی۔ سویرا کو جب یہ علم ہوا تو اس کے دل میں بھی درد کی ٹیس اٹھی کہ اب تو اس کی تمام سہیلیوں کے بچے تھے اور وہ ہمیشہ اسے کہتی تھی کہ تیرے ماں باپ نے تو تجھے بس کماؤ مشین بنا لیا ہے، ہمیں نہیں لگتا وہ تیری شادی کریں گے۔ اور آج اسے پہلی دفعہ یہ بات سچ معلوم ہو رہی تھی، لیکن اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے قربانی دینے کا جو جذبہ اس میں تھا، اسے مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ماں کے ساتھ جا کے واجد کا رشتہ مانگا اور یوں 2 ماہ کے اندر اندر واجد شادی کر کے بیوی کو لال جوڑا پہنائے رخصت کرا کے لے آیا۔ کچھ عرصہ تو ماں باپ کے ساتھ رہا، پھر جگہ کی تنگی کا رونا روک کر ریلوے سے کوارٹر الاٹ کروا کے بیوی کو تو لے گیا، لیکن ماں باپ وہ تو شاید صرف سویرا ہی کے تھے۔ اسی دوران کویت سے 3 سال بعد جب صفدر آیا تو اپنے ساتھ ماں باپ کے لیے بہو بطور تحفہ لایا۔ لال جوڑا پہنے بنی سنوری بیوی کا تعارف کراتے ہوئے صفدر نے بتایا کہ پردیس میں بیوی کے بنا رہنا اب محال تھا۔ میری عمر بھی تھی اور ضرورت بھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ شادی کی فضول رسومات پر آپ کا اتنا محنت سے کمایا پیسہ لگواؤں۔ سب کو صفدر کی یہ توجیہ بہت عجیب لگی۔ ماں باپ یا سویرا
کوئی بھی اسے یہ نہ کہہ سکا کہ تیری تو عمر ابھی شروع ہوئی ہے، جبکہ بڑی بہن کی تو گزر رہی ہے۔ کچھ دن صفدر ماں باپ کے پاس رہا، خوب خدمتیں کرمائیں، بیوی کو مہنگے تحائف بھی دلوائے، اور پھر اسے لیے میکے چلتا بنا۔ اس کے بعد اس کی یہ روٹین ہو گئی کہ جب آتا اپنے سسرال ہی میں قیام کرتا۔ سویرا کے لیے ابھی بھی رشتے آتے تھے، لیکن اب وہ واحد کماؤ مشین تھی، لہٰذا ماں باپ نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی اس کی بہنوں میں سے کوئی پڑھ لکھ کر نوکری پر لگے گی تو ہی ہم اس کا کر سکیں گے۔ صفدر اور واجد کی شادی کے بعد ماں کو مہربانوں کی شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ سویرا کی کولیگ نے اپنے بڑے بھائی کا رشتہ سویرا کے لیے مانگا تو ماں نے سویرا سے کہا کہ یہ رشتہ تمہارے قابل نہیں، یہاں تم فی الحال مہر کی شادی کر دو، تمہارے لیے میں زیادہ اچھا اور خوبصورت داماد چاہتی ہوں۔ سویرا کو ماں کی بے حسی پہ رونا تو بہت آیا، مگر چھوٹی بہنوں سے بھی اسے ماں جیسی ہی محبت تھی۔ یوں سویرا کی جگہ مہربانو لال جوڑا پہنے رخصت ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد جب سویرا نے اپنی پائی جوڑ کر جو کمیٹی ڈالی تھی وہ نکلنے والی ہوئی تو ماں نے بتایا کہ نور بانو کے لیے خالہ نے رشتہ مانگا ہے، لڑکا دبئی جا رہا ہے تو 1 ماہ ہی میں شادی کر کے رخصتی کرنی ہے، تو فی الحال اپنی کمیٹی اس فرض کی ادائیگی پر لگا دے، پھر دیکھیں گے، میں کچھ پیسے جوڑ کے تجھے دے دوں گی۔ سویرا کے لیے ماں کا حکم سر آنکھوں پہ تھا۔ سویرا نے یہ کمیٹی اپنی شادی کے لیے ڈالی تھی، مگر اب نور بانو کے اچھے مستقبل کا سوال تھا، چنانچہ نور لال جوڑا پہننے اپنے پیا گھر سدھار گئی۔ اب سویرا کے دل سے لال جوڑے کی خواہش مدھم ہونے لگی تھی۔ جوں اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، ماں باپ اور بہن بھائیوں کی ضروریات اور خواہشات بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کسی بھائی کے ہاں بچہ ہوتا تو اس کے لیے سونے کی انگوٹھی اور اس کے تحائف، تو کبھی کسی بہن کی عیدی یا اس کے بچے کے تحفے تحائف۔ وہ تو عمر سے پہلے بہت بوڑھی نظر آنے لگی۔ اس عمر میں بھی اس کے رشتے تو آتے، مگر کسی کی بیوی مر گئی ہوتی تو اسے اپنے بڑھاپے کی لاٹھی چاہیے ہوتی، تو کوئی معذور کہ جسے کماؤ بیوی۔ ایسے رشتوں سے ماں باپ ہی نہیں، سویرا نے بھی صاف انکار کر دیا، اور اس نے سوچا کہ شاید لباس عروسی اس کے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ اپنوں کی خود غرضیوں، بڑھتی عمر، بالوں میں اترتی چاندی، اس نے اس کے اندر ایک اور ہی روح جگائی، اور اس نے اپنی زندگی کا ایک اور خواب دیکھا، اور اپنے لیے مسلمانوں کی زندگی کا سب سے پاکیزہ لباس یعنی احرام حج پہننے کا سوچا۔ محرم کے لیے والد کو ساتھ لے کر جانا ضروری تھا، تو ماں نے ہنگامہ مچا دیا کہ باپ کی فکر ہے، ماں کی نہیں۔ یہاں بھی سعادت مند بیٹی نے اپنی جگہ ماں کا ٹکٹ کٹوایا اور ماں باپ دونوں کو حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا ہی گیا۔ سویرا نے اپنی ریٹائرمنٹ کے پیسے سے والدین کو حج کروا دیا، اور اب وہ خالی ہاتھ ریٹائرڈ ہو کر گھر بیٹھ چکی تھی۔ اس کی کچھ کولیگز شادیاں کر کے باہر کے ملکوں میں سیٹل ہو گئی تھیں، ان میں سے اس کی 2 دوستیں اس سے ہمیشہ رابطے میں رہیں۔ گھر میں اب اس کی حالت دوسرے درجے کے مکین کی سی تھی۔ پہلے سب اس کو پیسے کی وجہ سے اہمیت دیتے تو اب کوئی اسے پوچھتا نہ تھا۔ گھر والوں کے خود غرضانہ رویے سے دل برداشتہ سویرا نے اپنی کولیگ سے رابطہ کیا اور انہیں اپنا تمام احوال بیان کیا، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اسے جلد برطانیہ اپنے پاس بلا لیں گی۔ تبھی انہوں نے کوشش کی اور سویرا کا ویزا لگوا دیا۔ اس نے اپنے برطانیہ جانے کے 1 دن پہلے ہی والدین کو بتایا کہ میں سب چھوڑ کر برطانیہ جا رہی ہوں۔ والدین بیچارے بھی کیا کرتے، بعض اوقات مجبور ہوتے ہیں۔ غربت اور معاشی حالات، بنیادی ضروریات کی تنگی ان کو غافل کر دیا کرتی ہے۔ بیٹے بالکل ہی لا تعلق تھے، وہ ایک کوڑی کی مدد نہ کرتے تھے۔ ایسے میں ان کو اپنی بیٹی کی سمت ہی دیکھنا پڑتا۔ برطانیہ جا کر اس نے کچھ مزید ڈپلومے حاصل کیے اور وہاں کے ایک اسپتال میں نرس لگ گئی۔ اب والدین کے ساتھ ساتھ بہنیں اور بھابیاں بھی اسے فون کرنے لگی تھیں۔ چھوٹی بہن کی شادی کے لیے بھی اس نے بہت سی خریداری کر کے بھجوا دی۔
بھابھیوں کی فرمائشی لسٹیں اب ہمیشہ تیار رہتی۔ پہلے پہل تو اس کے لیے یہ سب اتنا مشکل نہ تھا، وہ والدین کو بھی اچھا خاصا پیسہ بھیج دیتی اور باقی سب کے تحائف بھی، مگر اب اس کی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہ رہی تھی اور اس کے لیے اتنی بڑی فیملی کو چلانا اب بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے سب کی فرمائشوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ مالی فوائد بند ہونے پر رابطے بھی بند ہوتے گئے اور سب اسے یہی کہہ کر طعنے دیتے کہ باہر جا کر اس کا خون سفید ہو گیا ہے، لیکن شاید اس کے پاس اب ان طعنوں کا یا ان باتوں کا کوئی بھی جواب نہ تھا۔ محرومی میں زندگی گزارنے والی سویرا نے اپنی تمام جوانی خود غرض رشتوں کی نظر کر دی، مگر اب اس کے خواب اس کی شخصیت پر حاوی ہونے لگے تھے۔ لوگ جب اس سے شادی کے بارے میں استفسار کرتے تو وہ آرام سے کہہ دیتی کہ میرے میاں فوت ہو چکے ہیں، بڑا بیٹا امریکہ میں ڈاکٹر ہے، دوسرا بیٹا کینیڈا میں سیٹلڈ ہے، اور یوں وہ اپنی شخصیت کے ادھورے پن کو مکمل کر لیتی، لیکن تنہائی میں ٹھنڈی آہیں بھرتی اور دعا کرتی کہ زندگی کے دو اہم جوڑے اور دو اہم خواہشات تو اس کے گرد موجود لوگوں کی خود غرضی کی نظر ہوگے، لیکن خالق حقیقی سے ملنے کے لیے جو اس کا ابدی جوڑا ہے یعنی کفن، اسے کوئی بھی اس سے محروم نہیں رکھ سکتا۔ اللہ نے اس کی یہ آخری خواہش بہت نزدیک سے سن لی اور ایک رات نیند میں ہی ہارٹ اٹیک آنے سے وہ خود غرضوں کی بستی سے اپنے خالق حقیقی کے پاس جا پہنچی۔ 2 دن تک اس کی وفات کا پتہ نہ چلا اور ڈیوٹی پر بھی نہ گئی تو اس کی کولیگ ملنے کے لیے آئی۔ دروازہ نہ کھلنے پر پولیس کو اطلاع کی اور یوں اپنوں اور دوسروں کی خدمت کرنے والی سینئر نرس سویرا عنایت کو ایک غیر ملک کے خیراتی ادارے نے کفن پہنا کر تدفین کے مراحل سے گزارا۔ یوں سویرا دل میں شادی کے لال جوڑے کا خواب لیے آج منو مٹی تلے جا سوئی ہے، لیکن میرے دل میں ایک خیال بہت شدت سے اٹھتا ہے کہ آخر ہمارے خون کے رشتے اتنے خود غرض کیسے ہو جاتے ہیں کہ کسی کے دل کی معصوم سی خواہش بھی نہیں پڑھ پاتے۔